میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس معاملے میں اپنے کچھ ارشادات عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر در منصور کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھیں گے۔ ہر کوئی اپنے حسب حال نیت کرے کہ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بالخصوص رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے۔ آواز اتنی ہلکی کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے۔ بس اب رمضان آنے والا ہے، بس آنے ہی والا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ماہ رمضان میں ہونے والے مدنی مذاکروں کی بھی دعوت پیش کروں گا، اعتکاف کی دعوت پیش کروں گا۔ آپس میں جو انفرادی کوششیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے،
جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اور واقعی رحمتوں برکتوں والا مہینہ اب آیا ہی چاہتا ہے. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازین قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سیدنا احمد جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر حال پوچھا. ارشاد فرمایا ہمارے اشارات و عبارات نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ ہمیں ان تسبیحات نے نفع دیا جو ہم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے. یہ ایک. اسی طرح حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا اشارات ختم ہو گئی، عبارات مٹ گئیں، علوم فنا ہو گئے، احوال بھی نہ رہے اور ہمیں فائدہ نہیں دیا، مگر ان رکعتوں نے جو ہم سحر کے وقت ادا کرتے تھے بس بارگاہ خداوندی میں وہی کام آ گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کون سا عمل، ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے ابتداً اللہ کی رحمت کی چند ایک دو واقعات بیان کیے کہ واقعی رحمت تو بھرا مہینہ آ رہا ہے. رحمت پر ابھارنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہم ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں، کمر باندھ لیں کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے کہ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے. وہ امیل سنت نے لکھا ہے نا، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، جوبو آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان اور بولو آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے. آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے. ہم گناہ گاروں پہ کتنا یہ بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، بولو آ رہا رمضان ہے، بولو آ رہا رمضان ہے، بولو آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، بولو آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے.
اے عاشقان رمضان، بس نیکیاں کمانے کا مہینہ آنے والا ہے، آ جاؤ، تیاری کرتے ہیں ماہ رمضان کی، اس کے استقبال کی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آ رہا رمضان، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، آئے ہائے آ رہی ہے، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، قلبی و ذہنی حضوری کے ساتھ، اور مسجد میں ماہ رمضان کا استقبال کرنا نصیب کر دینا، نصیب کر دینا، نصیب کر دینا۔ اس کی پہلی رات ماہ رمضان کی، جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ یعنی روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات و دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیسا مہینہ ہے۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے اور ارشاد فرماتے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب و دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت فرمائیں گے۔ پانچویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے کسی ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ آ رہا رمضان ہے، 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 آ رہا رمضان۔ روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں یہ
وعدہ رحمان ہے، آ رہا بس میرے میٹھے اور رمضان پیارے ہے۔ اسلامی بھائیوں، رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ کتنی رحمت کی بات ہے، کتنی رحمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع کے 10 دن عشرہ رحمت عطا کیے۔ رحمت ہی رحمت، رحمت کے بعد مغفرت آئے، مغفرت کے بعد جہنم سے آزادی۔ جب کہا عیسیٰ سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جب کہا عیسیٰ سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے۔ تو صدقہ و خیرات کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے، لیکن رمضان میں بھی وہ بھی گھر والوں پر خرچ کرنے کا ایک عجیب لطف ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بہار ہے، وہ بہت پیاری بہار ہے۔ حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ، کنز العمال کی حدیث ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گھر والوں پر بالخصوص ماہ رمضان میں خرچ میں کشادگی کیجیے، اسراف سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے، اور ہاتھ کشادہ کیجیے۔ اس میں بالخصوص وہ مخیر حضرات جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، غریبوں کی طرف نظر کیجیے، اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کیجیے، اپنے آس پڑوس کی طرف نظر کیجیے، اور ہاتھ کھولیے۔ نہ صرف زکوٰۃ وہ تو دینی ہے، فرض ہے، بلکہ اس کے علاوہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، وسعت ہو، تو برائے کرم میری مدنی التجا ہے، آپ مزید اپنا ہاتھ کھولیے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، صرف رب کی رضا کے لیے، صرف رب کی رضا کے لیے، کہ یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، یا گھر والوں میں کشادگی کر رہا ہوں، یہ میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے رب کی رضا لینی ہے، دنیا کی واہ نہیں لینی، یہ یاد رکھیے گا۔ دنیا کی واہ مل گئی، رب کی رضا نہ ملی، واہ کس کام کی؟ دنیا کی شہرت مل گئی مگر جنت نہ ملی، اللہ نہ کرے، تو یہ شہرت ہمارے کس کام کی؟ صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے گھر والوں پر کشادگی کیجیے۔ دیگر عاشقان رمضان بھی لوٹنے فیضان رمضان اپنے گھر والوں پر کشادگی کریں، اور ان کے لیے ہاتھ تھوڑا سا کھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں، کشادگی کرنی ہے، ہاتھ کھولنا ہے، وسعت پیدا کرنی ہے، دسترخوان میں وسعت آتی ہے، لیکن یقیناً اس میں اعتدال، میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، صحت و تندرستی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ایسا کھائیں پئیں کہ جس سے ہمارے روزے آگے کے رکھنے مشکل ہو جائیں، ہمارے لیے نماز ادا کرنا مشکل ہو جائے، ہمارے لیے تراویح ادا کرنا مشکل ہو جائے، تو اس طرح بھی نہ ہو۔ ایک اچھی صورتحال کے ساتھ، اس کے لیے امیر علیہ سنت کی کتاب آداب طعام ایک نظر دیکھ لیجئے،
کچھ صفحات ہی دیکھ لیجئے تاکہ یہ ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے بھی اندازہ ہو جائے کہ عموماً احتیاط نہیں کر پاتے تو بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پی لیتے ہیں، اور بعض مشروب میں اس طرح کے اجزاء ہوتے ہیں جو گلا خراب کر دیتے ہیں، طبیعت میں بھی بے چینی آ جاتی ہے، غذائیں کچھ اس طرح کی تلی ہوئی اور مختلف قسم کی جو نارملی طور پر ہمارے روٹین میں نہیں ہوتی وہ لے لیتے ہیں، اور بھاری بھرکم غذائیں جو بظاہر دیکھنے میں ہلکی پھلکی نظر آتی ہیں وہ بھی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روٹین سے چونکہ ہٹ جاتے ہیں اور معدے پر تابرتور حملے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے، تھوڑا معدہ کیا خالی، معدہ کیا ہمارا خالی رہے گا، سحری میں بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ دین پورا کھانا نہیں ہے، افطار میں ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ پورا دن کھایا نہیں ہے، پھر تراویح کے بعد دوبارہ ایک آدھ دور چلتا ہے، پھر تراویح اور سحری کے درمیان ایک آدھ اور دور چل جاتا ہے، پھر سحری میں یہ کہ بھوک لگ اور کھا لیا، تو یوں ہماری صحت و تندرستی کے حوالے سے غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ تو ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت کا درس دیتا ہے، خاص عبادت کی اس طرف رغبت ہو تو ہمیں خوب اس مہینے میں عبادت کرنی ہے۔ یہ ماہ تراویح ہے، یہ ماہ تلاوت ہے، یہ ماہ روزہ ہے، یہ ماہ اعتکاف ہے، یعنی اس ماہ میں اعتکاف کی طرف بڑھنا ہے، اس ماہ میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ یعنی میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ہم مقلد ہیں، ہمارے امام ہیں، ماہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی مطلب ماشاءاللہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن سے محبت تھی، اور ماشاءاللہ نیک لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، ایک نیک لوگوں کا ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے، نیکی کی دعوت، عبادت اور ریاضت کی طرف یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی یوں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملے میں جو ترغیبات موجود ہیں اس طرف آئیے کہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنی چاہیے، ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، کہ اگر اس مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا۔ کتنی قیمتی بات ہے، کتنا قیمتی مدنی پھول ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروائے گا تو کب کروائے گا۔ تو رونا اختیار کیجئے، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی طرف آنا ہے، ابھی اس وقت اسی گھر ہی توبہ کر لینی ہے۔ عبادت کی راہ میں، عبادت کے سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ ہماری طبیعت گناہوں کی نحوست سے اتنی آلود ہے، اتنی گرد چڑھی ہوئی ہم پر غفلت اور گناہوں کی، الامان والافیس، یعنی روز نت نئے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہمارے گلے پڑے رہتے ہیں کہ جب تک وہ ہوتے نہیں ہیں قرار نہیں ملتا۔ بعض کو بد نگاہی کی عادت ہوتی ہے، معاذ اللہ، امردوں کے ساتھ بد نگاہی کی عادت ہوتی ہے، اجنبی بے پردہ عورتوں کے ساتھ بد نگاہی کی ان کی عادت ہوتی ہے، ٹی وی کے ذریعے بد نگاہی کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں، میوزک کے بغیر ان کو چلتا نہیں ہے، اور طرح طرح کے ناجائز قسم کے کھیل تماشوں میں یہ مبتلا رہتے ہیں، ان کے بغیر ان کو چلتا نہیں ہے، عادی ہوتے ہیں، جس کو جو رشوت کا عادی ہے، جب روز کی کوئی رشوت نہیں ملتی اس کا گزارا ہوتا نہیں ہے، جو سود کا عادی ہے، روز کو سود کی ڈیلنگ نہ ہو جائے، سود کا لین دین نہ ہو جائے، اس کا وہ گزارا نہیں ہوتا۔ تو ایک کاش ہم گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی راستہ بتایا ہے کہ آپ توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں، سچی توبہ کریں، آج ابھی اسی وقت توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑی رحمت والا ہے،
سچی توبہ کی ضرورت ہے، پکی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر عبادت کے دروازے کھول دے، اس پر ریاضت کے دروازے کھول دے، اس پر قرآن پاک کی تلاوت کے دروازے کھول دے، اس پر اخلاص کے دروازے کھول دے، اس کو ذوق ملے، اس کو شوق ملے، اس کو رقت قلبی ملے، اس کو مطلب کہ ماہ رمضان کی محبت ملے، اس کا دل ہاتھوں ہاتھ، کیا عجب کو سچی توبہ کی ایسی توفیق نصیب ہو اور سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہو کہ ہاتھوں ہاتھ، کہ اس وقت اس گھڑی ہمارا کوئی ذہن نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی توبہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایسی عبادت کی محبت ڈال دے کہ ہم فوراً کے اٹھیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مسجد میں چلتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان اللہ کے نام پر میں مسجد میں گزارتا ہوں تاکہ میں تلاوت کر سکوں، نیکی کی دعوت کے اجتماعات میں رہ سکوں۔ بازار میں بدنگاہیوں کے خدشے موجود ہیں، بازاروں میں غیبت و چگلیوں تہمتوں کے اور طرح طرح کے خدشے موجود ہیں، اور مال تو کیا پورا سال مال کمایا کمایا کمایا، اب یہ ایک ماہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دیا ہے، یہ ایک ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے، اس کی بارگاہ سے جنت پانے کے لیے، اعتکاف کے نام پر، مسجد میں رہنے کے نام پر، مدنی مذاکرے کے نام پر، علم دین کے نام پر، قرآن کی تلاوت کے نام پر، سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے، غیبت سے جان چھڑانے کے لیے، چگلی سے جان چھڑانے کے لیے، بد نگاہی سے جان چھڑانے کے لیے، فلمی ڈراموں سے جان چھڑانے کے لیے، گانے باجوں سے جان چھڑانے کے لیے، تمام گناہوں سے جان چھڑانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، بلا حساب جنت میں اللہ کی رحمت سے داخلہ پانے کے لیے میں مسجد میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہوں، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں پانچوں نمازوں کی نیت کرتا ہوں۔ ایسا دل صاف ستھرا ہو جائے، اللہ کی رحمت، ایک نظر رحمت، ایک نظر رحمت رب کریم کی، کہ دل ایسا اجلا اور ستھرا ہو جائے کہ اسی وقت کہ جب نماز بھاری تھی فوراً دل میں خیال آ جائے کہ آج عشاء کی نہیں پڑھی، چلو میں ابھی عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، میری آج عشاء بھی نہیں چھٹنی چاہیے، ساری پچھلی نمازیں بھی قضا کروں گا، ساری نماز قضا جو ہوئی اس کی توبہ کروں گا۔ اگر رمضان کے روزوں کی نیت نہیں تھی معاذ اللہ، کیونکہ بلا اجازت شرعی رمضان کا روزہ قضا کرنا یہ حرام ہے، اور معاذ اللہ ایک تعداد ہے جی ہاں، جو بالکل بے باکی کے ساتھ رمضان کے روزے نہیں رکھتی۔ ارے سوچئے صحیح، رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھنے، ایک مہینہ تو آتا ہے روزوں کا، ماہ سیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ یہ روزے کی جو فرضیت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اور عاقبت متقیوں کے لیے، ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت سجائی گئی ہے، جنت کے مقام ہے، جنت کے درجے، جنت کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان رمضان، اے عاشقان اعتکاف، آؤ رمضان کی طرف بڑھیں، رمضان کی رحمتوں کی طرف بڑھیں، ماہ رمضان میں جو لطف و کرم کی جو بارشیں ہوتی ہیں، اس بارش میں نہانے کے لیے اپنے سر سے، اپنے وجود سے غفلت کی چادر اتاریں اور نہائیں، نہا لیں، آپ بھی نہائیں، میں بھی نہاؤں، سب نہائیں۔ ارے یہ تو وہ رحمت بھرا مہینہ ہے، یہ وہ رحمت کا بادل ہے جو خود آ کر برستا ہے، یہ خود آتا ہے ایک ماہ کے لیے، یہ آ رہا ہے، بس آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، بس اب آ ہی رہا ہے، اور آ کر پورا ایک ماہ چھما چھم رحمت کی بارشیں برساتا ہے، رحمتوں کی بارش برستی ہے، مغفرت کی بارشیں برستی ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانوں کی بارشیں برستی ہے، برساتا ہے۔ نصیب والے نہاتے ہیں، مغفرت کی بھیک پاتے ہیں، رحمتوں کی بھیک پاتے ہیں، جہنم سے آزادی کی بھیک پاتے ہیں، مگر جو غافل رہ گیا اور اس ماہ مبارک میں بھی غفلت کی چادر تانے سوتا رہا، ایسا نہیں، بس آنے والا ہے۔
آنے والا رمضان کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب، بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب، پر گئے دوزخ پہ تالے، پر گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آ رہا رمضان 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 ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے۔ چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور پورے مہینے اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے، پورے مہینے۔ مزید فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، رنگ میں تبدیلی آ جاتی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گر گرا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر طاری رہتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادا، اور یہ میں نے بیان کی، یہ عاشقان رسول۔ آ جاؤ، ماہ رمضان